خوش آمدید ناظرین، ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں اور ثواب کمائی سیگمنٹ میں آپ نے منقبت سنی اور بریک کے بعد ایک بار پھر حاضر ہے۔ اب وقت ہوا جا رہا ہے تازہ ترین جو خبریں ہیں اور آج کا اخبار ہمارے پاس ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور سب سے اہم ترین جو خبریں جو ابھی ملی وہ یہ ہیں کہ پولیس افسر کے الزامات پاک ایران تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ یہ کراچی میں ایرانی قونصل خانے کی طرف سے پریس ریلیز جاری کی گئی اور جس میں کہا گیا کہ پولیس افسر کے الزامات پاک ایران تعلقات خراب کرنے کی سازش ہے۔ پولیس افسر پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سے ایسے بے گناہ افراد کو پکڑا گیا، پولیس افسر جن کا نام عمر خطاب بتایا جاتا ہے اس کی طرف سے، اور الزام لگایا گیا کہ یہ افراد جو ہیں وہ فرقہ وارانہ دہشت گردی میں ملوث ہیں اور یہ ٹریننگ بھی حاصل کرتے رہے ایران میں، باقاعدہ ایران کا نام بھی لیا گیا ہے۔ اور ایک پولیس افسر کی حد تک یہ بات اور یہ محدود صرف کراچی تک کی یہ بات نہیں رہی، یہ ایران کے قونصل خانے اور ایران کی حکومت کی طرف سے بھی اس پر سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے کہ ایران کی حکومت نے کبھی بھی اس قسم کے کسی بھی ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں اس میں دخل نہیں دیا، اور اس پر بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس افسر کے جو الزامات ہیں وہ سازش ہے پاک ایران تعلقات کو خراب کرنے میں۔ اور چند ایسے ممالک ہیں ایران جس میں شامل ہے کہ جو پاکستان کے دکھ درد اور واقعی حقیقی دوست ممالک میں وہ شامل ہوتا ہے، اور صرف ایک پولیس افسر اور وہ بھی چند لوگوں کے کہنے پر یا چند روپوں کے حاصل کرنے کے بعد انہوں نے 40-50 لوگوں کو پکڑا ہے اور الزامات لگا دیے ہیں بڑے بڑے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایران میں انہوں نے ٹریننگ بھی لی ہے۔ پہلے تو یہ معاملہ صرف ایک چھوٹی نوعیت کا، یا اگر یہ سچا بھی ہے تو یہ بہت معاملہ اتنا چھوٹے لیول کا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک ضلع کا پولیس افسر جو ہے یا صوبے کا پولیس افسر جو ہے وہ دوسرے ملک پہ اتنے بڑے الزامات لگا دے۔ یہ معاملہ اگر ہے بھی تو اس کا باقاعدہ طور پہ وزارت خارجہ کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے، اور کسی بھی ملک پر اگر یہ الزامات لگائے جائیں تو ان کے سفیر کو بھی طلب کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر معاملہ آپ جانتے ہیں کہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے۔ پوری دنیا اب یہ جانتی ہے کہ ماسکو تک جو دھماکے ہو رہے ہیں، صدر پوٹن نے بھی سعودی عرب پہ الزام لگایا تھا، اور پاکستان میں بھی سب کو یہ پتہ ہے، ویسٹرن میڈیا میں بھی یہ آ چکا ہے کہ پاکستان میں باقاعدہ سعودی عرب کی حکومت پیسے دیتی ہے فرقہ وارانہ تشدد کو اکسانے کے لیے، فرقہ وارانہ جو بھی فضا خراب کرنے کے لیے باقاعدہ حکومت نے فنڈ قائم کیا ہوا ہے۔ اور یہاں پر اس تمام معاملے کو کیونکہ یک طرفہ طور پہ ہم سالوں سال سے ایک تو شیعہ کلنگ سے متعلق بات ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف کوئی بھی دشمن بھی اس انگلی اٹھانے میں وہ کامیاب نہیں ہوتا کہ آیا اس دوسری طرف سے بھی شیعہ افراد جو ہے اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں۔ تو ایسا تمام معاملہ دبانے کے لیے یا ایسے تمام جو دوسرے ملک پہ الزامات ہیں، ایک اور برادر اسلامی ملک پہ بھی الزامات لگانے کے لیے یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے، اور یہ واقعی قابل مذمت ہے کہ پولیس افسر نے بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی تفتیش کے، پتہ نہیں کتنی بڑی اسے ایک اب تو رشوت اگر کسی ایک ضلع سے ملنے والے کسی با اثر افراد کی رشوت ہو تو وہ بھی کافی ہوتی ہے، تو ایک ملک نے اسے پتہ نہیں کتنی رشوت دی ہوگی جو یہ ایران کے اوپر سیدھا انہوں نے الزام لگایا۔ ہمیں تو بعض اوقات جو ایران کی حکومت ہے، بعض اوقات اگر سچ پوچھے تو یہ تمام جو ثانیات ہوتے ہیں اس پر وہ بالکل خاموش ہوتے، تھوڑا سا گلہ بھی ہوتا ہے کہ بحیثیت اسلامی ملک کے ایران جو ہے، یا زائرین چلیں پاکستان آ کے ہی شہید ہوئے لیکن آ تو ایران سے رہے، کچھ نہ کچھ ان کی وزارت خارجہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ اگر حوصلہ افزائی کا ہی بیان آ جاتا کہ یا مذمتی بیان آ جائے کرے تو کافی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات یہ بھی نہیں کیا جاتا کیونکہ ایران کی جو ایک حکومت ہے ان کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ دیگر ممالک میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس پر وہ ذرا بھی نہ تو کومنٹس کرتے ہیں نہ ہی اس میں کوئی مداخلت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک پولیس افسر کے کہنے پہ یہ کام تو ہوا ہے، اور یہ کام یہی رکا نہیں ہے۔ ایک اور جو ایک دہشت گرد تنظیم تھی سپاہی صحابہ، جو اب رجسٹرڈ ہے اہل سنت والجماعت کے نام پر، انہوں نے کل ایرانی سفارت خانے کے سامنے، کراچی میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کا بھی اعلان کیا ہے۔ تو لیجئے جو کچھ کہیں سے کچھ ملا ہے تو وہ آگے اب اسے لوٹانے کا وقت آ رہا ہے۔ یہ تمام جو دہشت گرد تنظیمیں جن سے لے کے کھاتی تھیں، انہوں نے ان کو ایک اور ہدف دیا ہے کہ ایران کو بھی اس فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں اس میں ملوث کیا جائے، اور کل کراچی میں یعنی جمعے کو کراچی میں ایرانی سفارت خانے کے سامنے یہ دہشت گرد تنظیم جو ہے
وہ مظاہرہ بھی کرے گی۔ تو یعنی یہ جیسے ہم پنجاب میں ایسے ہوتا ہے کہ برابر کی ایف آئی آر کٹوانے کے لیے خود اپنے آپ کو بھی فائل لگوانے میں لوگ جو ہیں وہ ہچکچاتے نہیں ہیں کہ اگر مدعی نے ہم پہ صحیح الزام لگایا تو ہم نے اگر ایف آئی آر سے بچنا ہے، الزام سے بچنا ہے، تو خود اپنے آپ کو کہیں چاقو وغیرہ لگا کے زخمی کیا تاکہ یہ برابر کی ایف آئی آر، میں اسے کہتا ہوں برابر کا پرچہ ایک خاص ورڈز میں یوز کیا جاتا ہے، تو یہ برابر کا پرچہ دائر کرنے کے لیے، برابر لانے کے لیے کہ نہیں سعودی عرب نہیں، اس میں دیگر ممالک بھی شامل ہیں، تو اس قسم کی حرکات جاری ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ کل کراچی میں اب کتنے لوگ وہاں پہ بھجوائے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، اور ایران جو ہے ان تمام معاملات میں اب دوبارہ کیا سٹانس لیتا ہے، اور حکومت پاکستان جو ہے، جو وزارت خارجہ جس کا کام ہے ایسے بیرون ممالک کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا ان کے ساتھ جو بھی اگر کوئی الزامات ہیں اس کے حوالے سے وضاحت کرنا اور بریفنگ دینا، یہ وزارت خارجہ کا معاملہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ وزارت خارجہ کی طرف سے پاکستان کے جو سپوکس مین ہیں اس پر کیا کہتے ہیں۔ ایک پولیس افسر نے جو کام کر دکھانا تھا اس نے دکھایا ہے، اور جو دہشت گرد تنظیم ہے جس کو وہ ہدف ملا ہے کہ کل سفارت خانے کے سامنے جانا ہے، وہ بھی جائیں گے، لیکن پاکستان کی حکومت یہاں پر کہاں کھڑی ہے یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا۔ اگلی خبر ہے ثانیہ مستون کی ایک اور زخمی کنیز فاطمہ سی ایم ایچ کوئٹہ میں شہید ہو گئیں۔ ثانیہ مستون کی ایک اور زخمی کنیز فاطمہ سی ایم ایچ کوئٹہ میں شہید ہو گئیں۔ تو یہ ایک اور شہادت کی خبر کہ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں جب مستونگ میں یہ سانحہ پیش آیا تو تقریباً 30 کے لگ بھگ افراد شہید ہوئے، اور ان کی میتیں رکھ کے احتجاج بھی کیا گیا۔ پھر وزیر داخلہ صاحب گئے، وزیر اطلاعات صاحب گئے، اور وہاں پر کچھ معاملات کا حل ہونا ہم نے سنا ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی تک نظر تو نہیں آ رہے۔ لیکن ایک اور افسوسناک خبر ہے، اب شاید ہی کوئی ایسا گھر بچا ہو کوئٹہ میں جہاں پر اس قسم کی خبریں نہ پہنچی ہوں، جن کے کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے اس انداز میں نہ چلا گیا ہو۔ تو ہم دعا کرتے ہیں شہید کنیز فاطمہ کے اور بلندی درجات کے لیے، اور ان کے ورثاء جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمیں یہ ہمت دے کہ ہم دوست کو پہچان سکیں، دشمن کو پہچان سکیں، جو دشمن کے جو اس قسم کی کارستانیاں ہیں، ان کے جو دھوکے ہیں، ان کو ہم تھوڑا سا سونگھ سکیں، پہچان سکیں، اور ان سے مزید نہ دھوکے کھائیں۔ تو ہم تو یہی دعا کریں گے۔ اگلی خبر جو ہے غیر مشروط مذاکرات کمزوری کی نشانی، کل جو جیسے کمیٹی کا اعلان ہوا ہے تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں ان کا کہنا ہے کہ غیر مشروط مذاکرات کمزوری کی نشانی ہے، طالبان کو طالبان سے مذاکرات کا کہا گیا ہے، پاکستان کے سیاستدان بزدل ہیں، جان کو خطرہ ہے، واحد سیاستدان ہوں جو شرپسندوں کے خلاف بول رہا ہوں، طالبان کو شکست آپس کے اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ تو بلاول بھٹو زرداری اس وقت ایسے پاکستانی سیاستدان ابھر کے سامنے آ رہے ہیں جو طالبان کے خلاف بولتے ہوئے ذرا بھی ہچکچا نہیں رہے، ان کو کوئی بہت سے خطرات ہیں، ان کی والدہ خود جو ہیں وہ شہید ہو چکی ہیں، لیکن انہوں نے جو اس وقت اسٹانس لیا ہے وہ پاکستان کے تقریباً جو 60% نوجوان بتائے جاتے ہیں جو اس تمام مشکل حالات سے تنگ ہیں، تو اب بلاول بھٹو زرداری کا لگ رہا ہے کہ وہ کوئی اپنی ہی سیاست یا ایک جو دل کی آواز ہے لوگوں کے، پچھلے دنوں جیسے ایک بھائی شہید ہوا، ایک بہن شہید ہوئی اور بھائی جو زخمی ہے کوئٹہ میں سائنہ کی، اور اسی طرح کی ایک تصویر آپ نے دیکھی ہوگی انٹرنیٹ پہ بھی کہ بلاول بھٹو زرداری اور ان کی بہن جو ہیں بختاور، انہوں نے اسی پوز میں ایک تصویر کھنچوائی تھی، تو ایک یہ پیغام دیا تھا کہ ہم شہید کے جو ورثاء ہیں ان کے ساتھ ہیں، اور جو اس قسم کے پیغامات ہیں، یہ اس قسم کے جو بیان ہیں کہ تمام سیاستدان ڈرپوک ہیں اور مل کے ہی طالبان کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اخبار میں بھی بیان چھپا ہے کہ نواز شریف کو پاکستانی قوم کا ونسٹن چرچل دیکھنا چاہتا ہوں، وزیر اعظم بتائیں 9 ماہ میں مذاکرات کتنے کامیاب رہے، مذاکرات کے لیے کیا شرائط رکھی گئی ہیں۔ تو یہ سب ایسے الفاظ ہیں، لیڈر ہم پچھلے اسی ہفتے بات بھی کر چکے ہیں، لیڈر ہوتا کیا ہے، آگے اس نے کوئی اب اس وقت کوئی یہ معاملات نہیں ہیں کہ وہ لیڈر کے لیے سپہ سالار ہونا بہت ضروری ہے یا جنگی جو بھی اس کو تمام جو طریقہ کار ہے وہ بھی آتا ہو۔ اس وقت لیڈر کی جو پہچان ہے یا اس میں عوام یہی دیکھتی ہے کہ جو اس وقت کے حالات ہیں، جو دکھ درد ہیں، اس سے متعلق اس لیڈر کا، اس شخصیت کا کیا سٹانس ہے، آیا وہ لیڈر یا وہ رہنما ہمارے ان حالات کے مطابق وہ کوئی بات کہہ رہا ہے یا اس کی آنا جانا اٹھنا بیٹھنا باتیں اس کی الگ ہی ہیں۔ تو یہاں پر بلاول بھٹو زرداری حالانکہ بہت سی تنقید ہوئی، اور ان کا جو یہاں پر
تعلیم حاصل کرنا ہے، زیادہ وہ یہاں یو کے میں ہی رہے، لیکن پاکستان کے جو اندرونی حالات ہیں ان سے متعلق، اور پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے ایسے پرانے جو منجے ہوئے لوگ ہیں، اس وقت یوسف رضا گیلانی صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب جو وزراء اعظم رہ چکے ہیں، ایون صدر زرداری صاحب جو ان کے اپنے والد صاحب ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما، ان کا اس قسم کا سٹانس نہیں آ رہا، لیکن بلاول بھٹو کا لگ رہا ہے کہ وہ ان سب سے ہٹ کے کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہیں، اور یہ پاکستانی جو نوجوان جو بہت زیادہ وابستہ ہو چکے تھے ایک موقع پہ تحریک انصاف کے ساتھ، یا نون لیگ کے بھی لوگ، وہ قرضہ دینے والے یا لیپ ٹاپ دینے والے، ٹیکسی دینے والے، یا اس قسم کے مقروض کرنے والی جو پارٹیاں ہیں، وہ بھی شاید نوجوان جو بڑی اکثریت ان لوگوں سے تنگ ہوں گی۔ تو بلاول بھٹو کے ایسے بیانات کافی مثبت ہیں جو آگے چل کے ان کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتے ہیں اور مشکل میں بھی ڈال سکتے ہیں، کیونکہ پاکستان میں جو پورا اس وقت گٹھ جوڑ ہے ہر وقت طالبان کا، اور ہر وقت ان کو دیکھیں کہ الیکشن کے حالات پہ آپ دیکھیں کہ 11 مئی سے پہلے تمام پارٹیز جو ہیں ان کے جلسوں میں دھماکے ہو رہے تھے، لیکن یہ جو دو پارٹیاں کل آپ نے جن کی جھلک دیکھی ہے بہت خوش ہیں، تصاویر بھی چھپی ہے عمران خان صاحب اور نواز شریف صاحب کی، کاش میں آئندہ پہ آپ کے لیے دکھاؤں گا بھی کہ وہ بہت ہی پرتپاک انداز میں دونوں شخصیات مل بھی رہی ہیں۔ آپ ان کی اس سے پہلے بیانات بھی سن چکے ہیں، ایون گالم گلوچ کی حد تک جو ہے وہ پارٹیز کے جو جلسے ہوئے ان سے پہلے آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن جو طالبان جو ان کے جلسوں میں دھماکے نہیں کر رہے تھے، جو ان کو لانے والے ہیں قسم کے، تو وہ اب یہ جو پارٹیاں ہیں وہ آگے چل کے ان کے لیے کام بھی کر رہی ہے۔ بالکل آپریشن نزدیک تھا، بالکل آپریشن بلکہ ہونا چاہیے تھا۔ پوری عوام، کل نواز شریف صاحب نے بھی ایوان میں کہا کہ عوام جو ہے اگر آپریشن کا اعلان کیا جائے تو وہ اب ہمارے ساتھ ہوگی۔ عمران خان بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپریشن اگر کیا جاتا ہے تو عوام ہمارے ساتھ ہے، عوام کی جو زیادہ اکثریت ہے اس کی رائے یہی ہے کہ آپریشن ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو دونوں تینوں رہنمائے خاص طور پہ یہ کن کی بات کر رہے ہیں، یہ کن کی حفاظت کی بات کر رہے ہیں، کن کو ٹائم اور دے دیا جائے گا تو وہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے، تو یہ بہت سے ایسے سیاستدان جو ہے ایسا ایسا نظر آ رہے ہیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری جن پہ بہت سے بچپنے کے الزامات تھے، اردو نہ صحیح بولنے پہ ان پر الزامات تھے، یا ان کا جو بچپن گزرا ہے ویسٹ میں پاکستان کے حالات سے بے خبری کے الزامات تھے، تو آہستہ آہستہ تھوڑا سا اس پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں، وہ پاکستان کے جو اصل دکھی لوگ ہیں ان کے دل کی بات کہہ رہے ہیں۔ تو لیڈر سے اب فی الحال تو ہمیں یہی توقعات ہیں کہ وہ چلیں، ہمارے دکھ درد میں آ کے شامل نہ ہوں، دکھ درد کو محسوس تو کریں۔ تو فی الحال آصف زرداری صاحب سے تو اس قسم کے کوئی بیانات ہم نے سنے نہیں ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اور ایون خورشید شاہ جو ہیں انہوں نے بھی کل کچھ نہ کچھ توڑ مڑوڑ کے ضرور جو نواز شریف صاحب کا کل فیصلہ تھا اس پر انہوں نے یقین دہانی کرے کہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت پارلیمانی کمیٹی ہے یا پارلیمنٹ میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ٹویٹر پہ پیغامات دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد پھر نئی جو ایک شکل ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو یہ ایک حوصلہ افزا بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں بالکل ایک پاکستان کی جو سیاسی میدان ہے وہ ایک اچھے لیڈر سے تھوڑا تھوڑا ہمیں نظر آ رہا تھا کہ بالکل ویرانی ہو رہی ہے، لیکن بلاول بھٹو جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ عوام کی بات ضرور کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا کل خطاب، یہاں پر تو ہم پروگرام کر رہے تھے، لیکن کل جب خطاب سنا بہت سی ان کا تقریباً 20 منٹ کا خطاب تھا، 17.5-18 منٹ وہ بہت اچھی باتیں کرتے رہے، لیکن آخری 2-3 منٹ میں انہوں نے ایسا کیا کہ جیسے سارا کیا کرایا جو ہے یہ اتنے اچھے انداز میں ان کی تقریر لکھی گئی تھی کہ انہوں نے بھرپور پہلے تو ہمدردیاں حاصل کی ہیں کہ ہمیں اس ماں کا بھی دکھ جانتا ہوں کہ جس کا بیٹا شہید ہوا ہے، میں اس باپ کا بھی دکھ جانتا ہوں جو اپنے لخت جگر کو قبر پہ اتارتا ہے، سب کچھ یہ ساری ایک تشکیل دے کے، اور پھر آخر میں وہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اب مزید مذاکرات کے لیے ہم نے ٹائم دینا چاہیے اور پرامن حل کے لیے ہمیں جانا چاہیے۔ تو 4 افراد جن کی انہوں نے کمیٹی بنائی ہے، ان میں سے بہت سے افراد کو تو پتہ ہی نہیں تھا، اور بہت سے افراد کس طرح سے، اب یہ 4 افراد کس طرح سے آگے لائے عمل بنائیں گے یا طالبان تک ان کی رسائی کیسے ہوگی، کیا شرائط ہوں گی، یہ کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہ ٹال مٹول کا ایک اور بہانہ ہے، اور اس پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوئی ہے پاکستان میں ایسے لوگوں کی طرف سے جو واقعی دکھی ہیں اور پریشان ہے۔ یہ چند لوگوں کی طرف سے مزید ڈھیل دینا یہ پاکستان کے کتنے مفاد میں ہوگا یہ کچھ ہی دنوں کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اور ایون کل کراچی میں ہی جو رینجرز پر حملہ ہوا، خودکش دھماکہ ہوا، اس میں ہی تحریک طالبان نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی کہ وہ شہید جو
پاکستان کی حفاظت کے لیے وہ انہوں نے اپنی وردیاں پہنی ہوئی تھیں یا اپنے گھر بار کو چھوڑ کے وہاں پر موجود تھے، ان کے جو قاتل ہیں ان کے ساتھ ہم نے کل پھر مذاکرات کی دوبارہ پینگیں بڑھائی ہیں۔ تو یہ بات تھی نواز شریف صاحب کے اس بیان پہ۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آپ کی کالز بھی کھولوں گا اس حصے میں بھی، تاکہ جو اگلا حصہ ہوگا اس سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوگا، الگ ٹاپک ہوگا، تو اس پر میں چاہوں گا کہ اسی پر بات ہو۔ رانا ثناء اللہ کی سرزنش بھی ہوگی اسمبلی میں، لیکن ان کا بیان آج اخبار میں ضرور آیا ہے۔ ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہو چکا، طریقہ کار فوج طے کرے گی، رانا ثناء اللہ کا دعویٰ کہ رانا ثناء اللہ نے شاید اندر کی بات کچھ لیک کی ہے یا ان کو کچھ خدشات تھے، کیونکہ وہ بھی بہت زیادہ دکھی ہوں گے کہ اگر آپریشن ہوگا، کیونکہ ان سے بھی بہت سے ایسے دہشت گردوں کے تعلقات جڑے ہوئے مانے جاتے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ شاید ملٹری آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن ان کے بڑوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ابھی بہت سا ٹائم ہم دیں گے۔ اور یہاں بھی خبر آ رہی ہے کہ عمران فاروق قتل کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ 2 پاکستانی نوجوان جن کا نام کاشف اور محسن بتایا جاتا ہے، اس حوالے سے انہوں نے نام بھی برٹش پولیس نے جاری کیے ہیں، اور ان ملزمان کو پکڑنے کے حوالے سے پاکستانی حکومت سے رابطہ بھی کیا ہے۔ تو ایم کیو ایم جہاں پر دیگر کھیل چل رہے پاکستان میں طالبان کے ساتھ مذاکرات ہوں یا نہ ہوں، یہاں پر ایم کیو ایم کے جو سربراہ ہے الطاف حسین صاحب، اور جیسے کہ انہوں نے اپنے خطاب میں بھی کہا ہے کہ میں تنگ آ چکا ہوں یہاں برٹش پولیس کے، اتنا زیادہ ان کے ساتھ پوچھ گچھ ہو رہی ہے، اور یہ پوچھ گچھ صرف انہی سے نہیں ہوئی، بتایا جاتا ہے کہ تقریباً 3-4 ہزار افراد کے ساتھ ان کے ساتھ یہ انویسٹیگیشن ہوئی ہے عمران فاروق قتل کیس کے حوالے سے۔ تو اب یہ مزید پیش رفت ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم اس جہاں پوری قوم جو ہے وہ اس وقت طالبان کے ساتھ مذاکرات یا آپریشن کے بحث میں ہے، اب وہ سندھ 1 سندھ 2 یہ تمام جو معاملہ ہے وہ الطاف حسین صاحب اپنے جو گرد گھیرا تنگ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بہت سے اکاؤنٹس بھی منجمد کیے گئے ہیں ایم کیو ایم کے ان دنوں، تو ان کو وہ کیسا دیکھیں گے اور کس انداز میں وہ پریشر بلڈ کریں گے دوبارہ برٹش حکومت پہ۔ تو یہ اہم پیش رفت تھی جو اس وقت ہیڈ لائن پہ چل رہی ہے۔ ایک سروے میں بتایا گیا پاکستان میں کہ سرکاری اسکولوں کے 25% بچے میٹرک تک پہنچتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک المیہ ہے کہ صرف 25% بچے، یعنی باقی 75 بچے جو ہے، یہ 75 جو گھروں کے چراغ ہیں، وہ میٹرک کیے بغیر یا پہلے ہی بہت سی وجوہات کی بنا پہ وہ تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، یا تو ان کی اپنی ذاتی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں، کچھ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہمارا جو تعلیمی نظام ہے وہ بھی دن بدن پستی کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے جو ٹیچرز ہوتے تھے ان کے لیے ایک جینے مرنے کا ایک موقع ہوتا تھا کہ ان کی کلاس جو ہے وہ بورڈ میں کتنی پوزیشن لے گی، ان کی کلاس میں کتنے لڑکے فیل ہوتے ہیں، کتنے پاس ہوتے ہیں، ایک مثبت مقابلہ ہوتا تھا اسکولوں کے درمیان، ایون اسکول کے اندر کلاسوں کے درمیان کلاس ٹیچرز جو ہیں وہ بہت محنت کرتے تھے، چھٹی کے بعد بھی بہت زیادہ کام بھی کرواتے تھے تاکہ ان کی جو طالب علم ہے وہ بورڈ میں چل کے آگے چل کے کامیابی حاصل کریں، اور جو ریشو ہے اوسط ہے وہ بنی رہے۔ لیکن یہاں پر اب بالکل الٹا نظام ہو چکا ہے، نہ ٹیچرز کو کوئی سروکار رہی ہے اور نہ بچوں کو۔ تو ظاہر ہے جب اوپر ان کا ٹیچر اس قسم کا ہوگا رغبت یا ان کی فوکس ہی نہیں ہوگا، تو بچے جو ہیں ان کو تھوڑی سی ڈھیل اگر آپ دیں گے تو وہ تو بالکل ہاتھ سے باہر نکل جائیں گے۔ تو یہ 25% بچے صرف میٹرک تک آتے ہیں، اور میٹرک سے آگے بی اے، بی ایس سی یا اور اوپری تعلیم کتنے لیتے ہیں وہ بھی شاید 1-2% رہ گئے ہوں۔ تو تعلیمی نظام جو ہمارا ہے، دانش اسکول بن گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیپ ٹاپ ہم نے بانٹ دیے، لیکن پھر بھی تعلیمی نظام جو بیسک تعلیمی نظام ہے، جہاں پر ٹاٹ بھی اب مہیا نہیں ہے، جہاں پر ٹیچرز جو ہیں اگر ہیں تو ان کا تعلیمی جو انداز ہے دینے کا وہ بھی کیسا ہے، اور اگر نہیں ہے تو یہ بھی حکومت کی ایک بہت بڑی خامی ہے۔ تو ایک پورا ہمارا تعلیمی سٹرکچر ہے اور ایک صحت کا، دو ہی بہترین جو ہمارے اہم کہہ لیں کہ جو عوام سے وابستہ دو اہم ستون یا دو اہم محکمے ہوتے ہیں، تعلیم اور صحت، ان دونوں میں پاکستان کی حالت بہت ہی خراب ہے۔ تو یہ تعلیم سے متعلق آج کی خبر تھی کہ 25% بچے صرف میٹرک میں اوپر آتے ہیں، باقی 75% پہلی کلاس سے لے کے 10ویں کے درمیان ہی کہیں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو اب ناظرین میں چاہوں گا کہ کالز آپ کے لیے کھول دی جائیں، تاکہ اگر آپ بات کرنا چاہ لیجیے۔ ناظرین نمبر آپ کے سامنے ہے، تو تصویر میں تھوڑی دیر میں دکھاؤں گا تاکہ اس کے بعد پھر ہم آپ کو ٹاپک کے لیے کی طرف ہی لے چلیں گے۔ نمبر اب ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ کیا جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں پاکستان سے متعلق، اور جو یہ دھماکے پہ دھماکے ہو رہے ہیں، اور جو معاہدے پہ معاہدے ہو رہے ہیں، مذاکرات پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ کالر آ چکے ہیں، السلام علیکم۔
अस्सलाम वालेकुम फरूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। हाँ फरूक भाई, आज आप खबरें भी सुना रहे हैं, मुज़ाकरात की बातें भी कर रहे हैं, जी लेकिन आज मैं एक ऐसी बात भी करूंगा जिससे हो सकता है आपको झटका भी लगे और आप हैरान भी हों। बिस्मिल्लाह। के दरमियान में मैं ऐसी बात करूंगा। मैं सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के 18 करोड़ आवाम की खुशकिस्मती है कि उन्हें अब ज्यादा सोचने देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उन्हें ये साफ नजर आ गया है कि तालिबान की किश्ती में कौन कौन सवार है। ठीक है। ये फैसला करने में अब हमें पाकिस्तान के अवाम को दुश्वारी नहीं होगी कि ये वो कश्ती है जिसमें तालिबान, वजीर आजम, इमरान खान, फजल रहमान और जमात इस्लामी ये सारे एक कश्ती के सवार हैं। ये कौन सी कश्ती थी? ये वही कश्ती है जिसने डिक्टेटर ज़िया-उल-हक की कब्र के पे खड़े होकर कहा था कि मैं तेरा मिशन पूरा करूंगा, कसम उठाई थी, और ये वो मिशन पूरा कर रही है कश्ती। ये वो तालिबान है जिन्होंने अब वो तालिबान है जिन्होंने अब तक ना तो छोड़ा है सहाबा रसूल को छोड़ा है, ना उनकी कब्रों को छोड़ा है, ना उनकी बेहुरमती को छोड़ा है, ना उन्होंने दादा दरबार को छोड़ा है, ना शेर शाह वली को छोड़ा है, और ना ही रहमान बाबा की लाश दर पे लटकाने को छोड़ा है। अब देख लें कि पाकिस्तान की आवाम अब क्या चाहते हैं। उनसे मुज़ाकरात चाहते हैं जिनके हाथों से सहाबा रसूल की इज्जत भी और उनकी कब्रें भी महफूज नहीं है। और क्या मुज़ाकरात करने के बाद ये उनके साथ चलेंगे तो क्या यही होगा कि आपकी कब्रें महफूज रहेंगी? अब मैं जो बात करने लगा हूं जरा उस पर गौर करना, ये एक झटका है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, चाहे वो खुर्शीद शाह हो या आसिफ जरदारी हो या एतजाज हसन हो या मेमन हो, शर्जील मेमन हो, मैं ये बात कहने लगा हूँ आज क्योंकि पीपल पार्टी का एक ऐसा वर्कर ऐसा होता है जो हक की बात कह देता है, रहता है वो पार्टी में है लेकिन बात हक की कहता है। बहुत अच्छी बात। जो कह रहे हैं कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं जी। तो क्या जो कदम सहाबा की कब्र तक पहुंचे हैं, सहाबा की इज्जत तक और उनके जिस्म तक पहुंचे हैं, क्या कल ये कदम जो है ये गड़ी खुदाबख्श में बेनजीर और भुट्टो की कब्र तक नहीं पहुंच सकते? क्या इनके मुज़ाकरात से वो अपना मसलक छोड़ देंगे, अपना मिशन छोड़ देंगे? क्या जो उनके पीछे उनको पैसा लगाने वाला सऊदी अरब है वो उनको कह देगा कि छोड़ दो सब कुछ? क्या ये ईरान के साथ गैस का जो मुआहदा हुआ खत्म करके ये इंडिया से जो ले रहे हैं बिजली, तो क्या ये अपना मिशन छोड़ रहे हैं? ये अपने मिशन पे बैठे हुए हैं। और बिलावल भुट्टो ने सही कहा है कि तालिबान के साथ तालिबान मिल रहे हैं। देखो उनकी माँ खून दे गई पाकिस्तान को, अपना खून बहा गई, अपनी जान देगी। उनका बाप डिक्टेटर के सामने नहीं झुका, फांसी के फंदे पे लटक गया लेकिन डिक्टेटर आगे नहीं झुका। और आज उसका ही बेटा कह रहा है मरसू मरसू पाकिस्तान ना देसूं। ये पाकिस्तान का वो खानदान है जो पाकिस्तान के लिए जान देना जानता है, पाकिस्तान को बचाना जानता है। लेकिन अगर उसके साथ भी अगर ऐसा करोगे तो फिर 18 करोड़ आवाम सोच लें कि आज मरसू मरसू कौन कह रहा है और पाकिस्तान को बेचने वाले कौन है और पाकिस्तान के साथ जुल्म करने वाले कौन है। आज 60,000 लाशों पे खड़े होके भीख मांगी जा रही है मुज़ाकरात की। क्या वो 60,000 लाशें, 5,000 फौजी जो टैंकों के नीचे सर देकर पाकिस्तान बचाने वाले उनके सरों के साथ फुटबॉल खेला जा रहा हो, तो क्या वो फौज को आप एक कोने में लगा के अपना मसला हल करने के लिए जो वहां 7 साल नमक खा के आपने जद्दे का और अब यहाँ आए और नमक हलाली कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा? 18 करोड़ आवाम को ये सोचना पड़ेगा और सोच के फैसला करना होगा कि क्या वो मरसू मरसू पाकिस्तान देशों वाला शेरनी का बच्चा जिसने शेरनी का दूध पिया, अपनी माँ उसकी शेरनी थी, 4 अदालतें एक दिन में वो भुगती लेकिन वो घबराई नहीं, उसका बेटा आज भी सीना तान के अकेला खड़ा है। क्या पाकिस्तान के अवाम 18 करोड़ अवाम उसके साथ हैं जो पाकिस्तान को बचाने के लिए अकेला खड़ा है? और ये पाकिस्तान बेचने वाले सारे कश्ती में सवार होकर आज साबित कर रहे हैं कि हम कल भी तालिबान के साथ हैं और आज भी हैं और कल भी होंगे और पाकिस्तान को बेच के खाएंगे। ये देख ले आप और पाकिस्तान के अवाम फैसला कर ले। बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत अच्छी बात आपकी कि बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए। जो भी पार्टी में अगर कुछ गलतियां हो रही हैं या कोई पार्टी का एक स्टांस या एक लीडर किसी एक तरफ जा रहा है, दूसरा किसी और तरफ जा रहा है, तो उस हवाले से जो पार्टी के वर्कर्स हैं उनको ज़रूर जागना होगा। जैसे कल मैंने बात की, हम सारे पे लेबल लगाते हैं, सारी जमात इस्लामी ऐसे कर रही है कि उनके लिए उसामा बिन लादेन जो है वो हीरो है। ये सारे ऐसे लोग नहीं होते, चंद लोग जो हैं उनका दिमाग शायद ख़राब होता है और फिर गलती वो लोग करते हैं कि जो उनका गलत स्टांस है उसको डिफेंड करते हैं।
ایسا اگر ہماری پارٹیز کے جو تمام پارٹیز کے جو ورکرز ہیں وہ دیکھیں نواز شریف صاحب کو جنہوں نے کندھے پہ اٹھا کے لائے ہیں 8-10 مہینوں میں کیا کیے، تو اب ان سے جان چھڑا لینی چاہیے، یا جن کے وہ حامی رہے ہیں جماعت اسلامی کے اس لیڈرشپ کے جو حامی رہے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے لیے ایک نعوذ باللہ کتا اور ان کے لیے ایک پاک فوج کا جوان وہ کوئی ایک وہ شہید نہیں ہے اور وہ شہید ہے. تو اس حوالے سے ان کو جان چھڑانی چاہیے ایسی رہنماؤں سے. اور جیسا آپ نے کہا پیپلز پارٹی کے بھی بہت سے ایسے لوگ اب تنگ ہو گئے ان روایتی جو صرف ان کا کام ہے موقع ملے تو اپنا پیٹ بھرنا، اپنے جائیدادیں بنانا، اور جیسے ہی کوڑے کھانے کا وقت آیا، جیسے مشکلات کا وقت آیا، پارٹیاں تک چھوڑ دی، پیٹریاٹ بن گئے، باہر چلے گئے یا دیگر پارٹیوں میں چلے گئے. تو یہ سلسلہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ورکر ہے اس کو تھوڑا سا جاگ کے اگر آپ کی قیادت غلط فیصلہ کری تو بولیں، پارٹی سے متعلق آپ اپنے سٹانس پہ قائم رہیں، لیکن قیادت سے متعلق آپ ضرور بولیں. کالر آ چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی شاہ صاحب. جی بہت شکریہ. آپ نے واقعی میرے اس تجویز پر عمل کیا ہے. اچھا 3 یا 4 منٹ کافی ہوتے ہیں ایک آدمی کے اپنے بیان پہ کرنے میں. جی ہم کسی بات کا فیصلہ نہیں کر سکتے، کوئی لیڈر پیغمبر نہیں ہوتا، غلطیاں ہوتی ہیں، بالکل صحیح بات. غلطیاں ہوتی ہیں، ہر لیڈر غلطیاں کرتا ہے، بالکل صحیح بات. حالات کے تحت کچھ اچھے فیصلے بھی کرتا ہے. ممکن ہے میاں صاحب نے فیصلہ کر لیا ہو کہ میرا راکھرات ایک بہانہ ہو اور ظاہراً یہ کہتے ہوں کہ ہم راکھرات کر رہے ہیں، لیکن دراصل ان کا وہی ان کا پروگرام ہو جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں. اچھا کل ہی ان کا اعلان اور مذاکرات کا، اور کل ہی کراچی میں کریکرز اور رینجرز اور یہ سارا معاملہ طالبان کی ذمہ داری. میرا یہ حال کہ بوٹ کی ٹو چاٹتا ہوں، ان کا حکم کہ میرے فرش پر نہ رہیں گے. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ مذاکرات کیوں ہیں، بس میاں صاحب وقت بتا دیں 2 ماہ کافی ہوں گے، 4 ماہ کافی ہوں گے یا 5 ماہ کافی ہوں گے. اور اس دوران کتنے گھر اجڑ جائیں گے. 5 شریف حکومت میں ہیں. میاں صاحب کے پوتے نواسے جوان ہونے تک ہم انتظار نہیں کر سکتے، انہیں ٹائم سپان بتا دینا چاہیے. بس اتنی بات ہے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی وہ اٹیک ہی کر لیں، چلے مذاکرات کا بہانہ یہ بھی سلسلہ کر لیں، لیکن یہ طالبان ان کے منہ پہ تھوک رہے ہیں کہ جو وہ اب اس وقت بھی اپنے حملے بند نہیں کرتے اور ذمہ داریاں قبول کرتے ہیں. میاں صاحب کو ایک ٹائم سپان دے کے بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے. یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ کل دوسرا گروپ نہیں آیا تھا، اس میں وہ فلاں گروپ شامل نہیں تھا. جو آتے ہیں وہ پوری ذمہ داری نے اور سب گروپس کی نمائندگی کرے تو اس پہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. بہت مہربانی. بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت شکریہ. تو کچھ مثبت شاہ صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ مذاکرات کا جو جھانسا ہے یا مذاکرات کی آڑ میں اگر آپریشن بھی ہوگا لیکن اس سے کوئی واضح پیغام جائے گا نہیں. قوم اگر یہ چاہ رہی ہے کہ ہمیں آپریشن کرنا چاہیے، ان قاتلوں کے ساتھ اسی طرح سے نبٹنا چاہیے، تو پھر اس میں حکومت کو یا نواز شریف صاحب یہ کیوں وہ فوراً جو ہے ہاتھ نکالتے ہیں اور پھر واسکٹ میں ڈال دیتے؟ اتنی ان میں کبھی کیوں تاری تھی کہ وہ پورا ایک ان کا پورا سٹانس سنا کے دکھ درد میں شامل ہو کے اور اینڈ پہ وہ کہہ گئے کہ نہیں جی 4 لوگ اور ہم کہتے رہے جی جمہوری لوگ مذاکرات کے بڑے وہ کہتے ہیں کہ دھنی ہوتے ہیں، ان کو طریقہ کار پتہ ہوتا ہے مذاکرات. یہاں پر کون بندہ جمہوری انہوں نے چنا ہے؟ کچھ صحافی ہیں، کچھ ریٹائرڈ فوجی ہیں. تو یہ جمہوریت کا ہم جو میڈل پالتے رہے ہیں یا ہم کہتے رہے جی 8-10 سال کی جمہوریت، تو اور ہم آمریت پہ الزام ہی یہ لگاتے ہیں لیجئے جی فوجی بندہ یا کوئی اس قسم کا بندہ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کر سکتا. گیو اینڈ ٹیک کا جو کھیل ہے وہ صرف سیاستدان جانتے. تو اتنے اہم معاملے میں یہاں پر کون سا سیاستدان انہوں نے چنا ہے کہ آگے چل کے مذاکرات کریں گے یا کچھ بھی پاکستان کے لیے بہتر کریں گے؟ تو آج آ کے مذاکرات اتنے اہم مذاکرات کسی صحافی نے کرنے ہیں تو اس جمہوریت کا میڈل ہم نے کس لیے اور کس کے لیے ہم نے یہ اپنے سر پہ اوپر لادا ہوا ہے اور قربانی پہ قربانی دیے چلے جا رہے ہیں. اور یہ ایسی جمہوریت ہے، یہ حقیقی جمہوریت بھی نہیں ہے کہ جہاں پر ووٹ جو بیلٹ پیپر ہیں وہ نالیوں میں ملے، ردی کی ٹوکریوں میں ملے، ردی کے ڈھیروں پہ ملے. ایسی جمہوریت کا کیا فائدہ؟ ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیں بھائی، ابھی میں نے ٹیلی ویژن آن کیا، اس سے پہلے شاید تھوڑا سا باتیں سنی نقوی صاحب کی. جی بات یہ ہے کہ جو بات آدمی جب کرتا ہے تو ہمیشہ کسی ایسی پارٹی کے ساتھ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ان کے وہ محب وطن لوگ ہیں، ان کی کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، ان کو کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ان سے بات کر سکتے ہو. لیکن ایسے لوگ جنہوں نے پاکستان کا کچھ چھوڑا نہیں ہے
آپ صرف دیکھیں کہ 50,000 بندہ تو انہوں نے صرف شہید کر دیا. غریب کسی کی ماں, کسی کا بچہ, کسی کا باپ, کسی کا بھائی, اور وہ سب غریب لوگ تھے. وہ مزدوری کرنے جا رہا تھا, کوئی نوکری کے لیے ڈھونڈ رہا تھا. تو یہ دیکھیں, یہ جو آج ہمارے سیاستدان ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ابھی جیسے جماعت اسلامی ہے یا مولانا فضل الرحمان ہے, ان سے یہ پوچھیں کہ تم ان کی تائید کیوں کرتے ہو بھائی؟ کیا تمہارے وہ بھتیجے لگتے ہیں جو پاکستان کے بچوں کو, عورتوں کو, مردوں کو, پاکستان کی پراپرٹیز, 15,000 فوجی انہوں نے مارے, فوجیوں کے گلے کاٹے, اور کہاں کہاں انہوں نے حملہ نہیں کیا, تو تم ان کی تائید کیوں کرتے ہو؟ یا تو یہ بولو کہ ہم ایجنٹ ہیں امریکہ کے یا کسی اور طاقت کے, اور یہ ہمارے ہی بچے ہیں یا پالے ہوئے ہیں جن کو ہم اپنے ملک کے خلاف اپنے لوگوں کو قتل کروا رہے ہیں, شہید کروا رہے ہیں. سیدھی بات کریں کہ ہم پاکستان کے دشمن ہیں, چھپے ہوئے دشمن ہیں. ٹھیک ہے, اوپر سے داڑیاں ہیں اور بسم اللہ بھی کرتے ہیں, نعرے بھی مارتے ہیں, لیکن اندر سے ہم دشمن ہیں. یہ مولانا فضل الرحمان اور جماعت اسلامی کے سٹارٹ ہمیشہ ہی پاکستان کے خلاف رہا ہے. یہ لوگ صرف نوکری کے لیے, پوزیشنوں کے لیے, منسٹریوں کے لیے کبھی ادھر ہوتے ہیں, کبھی لیفٹ ہوتے ہیں, کبھی شمال پہ ہوتے ہیں, کبھی جنوب پہ ہوتے ہیں. ان کی اپنی کوئی کارکردگی نہیں ہے پاکستان کے اندر. موقع پرست ہے یہ طالبان. میں سمجھتا ہوں فاروق بھائی, یہ طالبان پاکستان کے سب سے بڑے دشمن ہیں. انہوں نے کوئی مسجد نہیں چھوڑی, کوئی مام باڑا نہیں چھوڑا, کوئی غریب. ایسے آپ دیکھیں کوئٹے میں اتنے شریف قسم کے لوگ جو اتنے شریف انسان ہیں پاکستان کے اندر, ان کو بھی جا کے مارا, ان کا کوئی قصور نہیں ہے. وہاں کیا کیا انہوں نے نہیں کیا. جی ایس کیو کے اندر گھس کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے آرمی نے, ہمارے لوگوں نے کہا کہ 10 بندے مرے, جبکہ امریکہ کے اخباروں میں لکھا ہوا تھا کہ 32 فوجی آفیسرز جو تھے اندر اور جوان مارے گئے تھے جی ایس کیو میں. یہ حالت ہے ہماری جنرل کیانی کی, جو 6 سال پاکستان کو کہتا ہے کہ میں نے پاکستان دنیا کی بہترین آرمی کو کمانڈ کیا. ٹھیک ہے, تم نے کمانڈ کیا, پاکستان کو کیا ملا؟ پاکستان کے لوگوں کا 50,000 تو بندے مرے ہیں, 50 لاکھ بندے زخمی ہوئے, ٹانگیں گردنیں کاٹی گئی ان کی, اور جو پراپرٹی پاکستان کی ایسٹ سے نقصان ہوئے وہ $1 بلین کے تھے. بڑی بڑی بلڈنگیں کیا کیا انہوں نے گرائے, اور گاڑیاں تباہ کی, بلڈنگیں تباہ کی. یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیا ہمارے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا ہماری فوج بھی مل گئی ہے امریکہ کے ساتھ؟ یا یہ ایجنٹ سارے جو ہیں یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں؟ جو بھی ان کی تائید کرتا ہے بات کرو. میں کہتا ہوں, یہ میرا ذاتی نظریہ ہے کہ وہ پاکستان کے دشمن ہے. ورنہ ان لوگوں کے ساتھ جنہوں نے ہماری تباہی کی, ان کو ٹیبل پہ بٹھا کے ان کو مٹھائیاں اور بسکٹ اور چائے اور گلے لگا کے ہم ملیں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ہم کمزور ہیں, یا تو کہہ دیں ہماری فوج بھی مل گئی ہے ان کے ساتھ, ہم کمزور ہیں, عوام تو کچھ نہیں کر سکتے میرے بھائی. عوام تو آپ جیسے میرے جیسے لوگ بات کر سکتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے. لیکن اگر فوج ہے اس ملک کی, جس کو ہم نے $1 بلین لوگ بھوکے مر رہے ہیں, فوجیوں کو ہم اسلحہ دے رہے ہیں, ان کو گھر بار دے رہے ہیں, ان کو عزت دے رہے ہیں, اگر وہ اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے تو وہ بھی ہاتھ کھڑا کر دیں, پھر لوگ آئیں گے سڑکوں کے اوپر. ایسی کوئی بات نہیں ہے. لوگوں کے پاس طاقت تو ہوتی ہے, لوگ شہید ہو جائیں گے, 15,000 20,000 40,000 لاکھ, لیکن وہ کم از کم ان چوروں کو پکڑ تو لیں گے. یہ بات ہے. تو اس کے لیے ہمیں سب نے مل کے آواز اٹھانی ہے. میں نہیں مانتا نواز شریف بھی ان کے ساتھ ملا ہوا ہے, جماعت اسلامی کی فیور کرتا ہے, مولانا فضل الرحمان کو سیٹیں دی ہیں, اور عمران خان اوپر سے باتیں کرتا ہے, اور ادھر ان کی تعریف بھی کرتا ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ سب لوگ کرسیوں کے لیے عوام کا خون کر رہے ہیں, اور ان سے ہماری جان, ہم کیسے جان چھڑائیں گے؟ بریک کا وقت ہو گیا ہے, بہت شکریہ. بریک پہ جا رہے ہیں, لیکن آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا کہ یہ لوگ واقعی ملے ہوئے ہیں اور صرف اپنی بندر بانٹ میں لگے ہوئے ہیں, کبھی کسی پارٹی میں کبھی کسی پارٹی میں, اور پاکستانی عوام کا جو دکھ درد ہے حقیقی طور پہ وہ کوئی بھی محسوس نہیں کر رہا. ناظرین, بریک کا وقت ہے, لیکن بریک پر جانے سے پہلے جو آج کا اگلے حصے میں ہمارا ٹاپک ہوگا, ٹاپک ویسے لکھا ہوا ہے آخری ٹھکانہ. اگر یہ ہم سب یہ تھوڑا چیک کر لیں, یہ تصویر کو بھی, اور پھر آگے چل کے بات بھی کریں گے, اور یہ پٹی بھی اگر ہمارے بھائی ہٹا دیں, کیونکہ جو اصل ٹھکانے وہ نیچے ہیں. اوپر لکھا ہے امیر اور غریب کا ٹھکانہ, اوپر بنگلہ ہے, کوٹھی ہے, وہ امیر ایک جگہ اوپر رہنے والا ہے دنیا میں, اور غریب کی ایک جھونپڑی ہے, یہ دنیا کے حالات ہے. اور نیچے جو قبریں ہیں وہ دونوں کی ایک ہی ہیں, دونوں کا آخری جو ٹھکانہ ہے وہ ایک ہی ہے. ایک دن ہم نے قبر دکھائی تھی تو ہماری بہن نے کہا کہ آپ کبھی نہ کبھی یہ قبر ضرور ہمیں دکھا دیا کرے, تاکہ ہمیں موت اپنی یاد آئے, تاکہ خوف خدا ہم میں پیدا ہو اور ہم گناہوں سے دور رہیں. تو یہ معصومین کا فرمان بھی ہے, جس کا مفہوم ہے کہ
دن میں جتنا زیادہ موت کو یاد کریں گے اتنا خوف خدا رہے گا، اتنا گناہوں سے بچے رہیں گے۔ تو ناظرین، طمع، لالچ، خود غرضی، یہ سب کچھ یہ بنگلہ تو ہم بنا لیں گے لیکن آگے جا کے ٹھکانہ ایک قسم کا ہی ہوگا، جھونپڑی والے کا بھی اور پکے مکانوں والوں کا بھی، اور پکی گاڑیوں میں جو سفر کرنے والے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں جو سفر کرنے والے ان کا بھی۔ تو اس پر آگے چل کے آپ کی بھی رائے لیں گے کہ جب ٹھکانہ ایک ہے تو یہاں پر اٹھنا بیٹھنا یہ الگ الگ کیسا، اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد۔